بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بک بک مت کرو، میں غرایا، رسی کو مضبوطی سے باندھنا۔ میرے لہجے میں یقیناً ایسی خونخواری تھی کہ اس کے بعد غزنوی کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ رسی کا ایک سرا ہاتھ میں لے کر سیڑھی سے ہو کر درخت پر پہنچ گیا اور رسی کو درخت کی ٹہنی سے باندھ دیا۔ دوسرا سرا میں نے احتیاطاً برآمدے میں پڑی ہوئی تپائی سے باندھ دیا کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے رسی دیوار سے پھسل کر باہر کی طرف نہ گر جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے سیڑھی اٹھائی اور عقبی دیوار پر سیڑھی کو ٹکا دیا، لیکن اس سے قبل سیڑھی کے آخری ڈنڈے کے درمیان میں دوسری رسی کا ایک سرا باندھ دیا۔ سیڑھی کو دیوار سے ٹکانے کے بعد میں نے وہ رسی دیوار کے باہر لٹکا دی۔ اس کارروائی کا مقصد پولیس کو صرف یہ تاثر دینا تھا کہ مکان میں جو کوئی بھی تھا اس نے فرار کے لیے یہی سیڑھی اور اس سے بندھی ہوئی رسی استعمال کی ہے۔ اس دوران میں نیچے زینے کے دروازے پر ضربیں اور شدید ہو گئی تھیں۔ جس وقت اس دروازے کے ٹوٹنے کی آواز آئی، میں تپائی سے رسی کھول کر تپائی کے سہارے دیوار پر چڑھ چکا تھا۔ رسی میری کمر کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ بارش کی وجہ سے دیوار پر کائی سی جم گئی تھی، پھر چٹائی کا مسالہ بھی نرم پڑ چکا تھا، لہٰذا مجھے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ ذرا سے غلط وزن کی وجہ سے دیوار ٹوٹ بھی سکتی تھی، جس سے سارا کیا دھرا خاک میں مل سکتا تھا۔ کیونکہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہونے والے شور کی بنا پر پولیس کا اس طرف متوجہ ہو جانا لازمی تھا، پھر ان کے لیے ہمارا تعاقب کرنا یا ہم پر ہاتھ ڈالنا زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ اس مرحلے پر میں اس سے بچنا ہی چاہتا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پولیس کی جمعیت اب کوٹھے کے دروازے کو توڑنے میں مصروف تھی۔ میں نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور دوہری رسی کے درمیان گرہ کے مقام پر ایک پیر جمایا۔ اگلے لمحے میں رسی کے سہارے باہر جھول گیا۔ چند لمحوں بعد رسی کی گروں میں پیر رکھتا ہوا درخت کی ٹہنی پر پہنچ چکا تھا، جس پر غزنوی دو شاخے سے چمٹا ہوا میرا منتظر تھا۔ ٹہنی سے رسی کھول کر میں نے کمر کے گرد لپیٹی اور غزنوی سے کہا، چلو۔ پھر ہم دونوں آگے پیچھے ڈالوں، شاخوں اور ٹہنیوں سے ہو کر مسجد کی چھت پر پہنچ گئے۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ کوٹھے کے دروازے پر ضربیں اب بھی لگ رہی تھیں، مگر تشویش کے لمحات گزر چکے تھے۔ ہم رسی کے سہارے مسجد کی چھت سے عقب میں اترے۔ اب غزنوی ہمارا راہبر تھا۔ مختلف گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم کوئی 15 منٹ بعد ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ غزنوی کی پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا اسے پہچانتا تھا۔ آؤ آؤ، اندر آ جاؤ، اس نے کہا۔ ہم سب تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ گویا چھاپے کی اطلاع مل چکی ہے، غزنوی نے دروازے میں داخل ہوتے وقت کہا۔ اس کے پیچھے ہم چاروں بھی اندر پہنچ گئے۔ دروازہ کھولنے والے نے دروازہ بند کر دیا۔ پولیس کے چھاپے کے 5 منٹ بعد ہی یہاں خبر آ گئی تھی۔ اس شخص نے ایک سمت بڑھتے ہوئے کہا، یہ خبر بہت پریشان کن تھی۔ سالار کا کہنا تھا کہ پولیس کے چھاپے کی صورت میں وہ مکان چوہے دان بن گیا ہوگا، مگر تم لوگ نکل کیسے آئے؟ سالار نے تمہاری مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، بس کسی نہ کسی طرح نکل ہی آئے، غزنوی نے جواب دیا۔ سالار کہاں ہیں؟ اندر، جواب ملا۔ اس وقت ہم ایک کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس کامریڈ نے دروازے پر 3 مرتبہ دستک دی، پھر ذرا سے توقف کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحے بعد ہی اس نے ہمیں اندر آنے کے لیے کہا۔ ہم سب آگے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کمرے میں بھی بہت مختصر سا سامان تھا۔ ایک طرف چند مونڈھے پڑے ہوئے تھے، ایک کونے میں سرسوں کے تیل کا دیا روشن تھا۔ مونڈھوں کے مقابل کی دیوار کے ساتھ ایک تخت پڑا تھا، جس پر اجلی چادر اور گاؤ تکیا رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ پہلو میں اونچی پشت والا مونڈھا پڑا ہوا تھا۔ کمرہ اس اعتبار سے خالی تھا کہ ہمارے داخل ہونے سے پہلے وہاں کوئی نہ تھا۔ سالار کہاں ہیں؟ غزنوی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم تو کہہ رہے تھے کہ اندر ہیں، غزنوی نے سوال کیا۔ مجھے تو یہی معلوم تھا، جواب دیا گیا۔
آپ لوگ یہیں بیٹھیں، انتظار کریں، میں گرم گرم قہوہ تیار کر کے ابھی لاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ پھر اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی اور بارش کے مدھم شور میں مدغم ہو گئی۔ یہ تجربہ بھی یادگار رہے گا، اندلسی نے کہا۔ مگر کمانڈر، اس نے مجھ سے کہا، فرار کی رات تمہیں خوب سوجی۔ میں نے یوں ہی کہا۔ میرے چاروں ساتھی اس مکان سے فرار پر گفتگو کر رہے تھے، مگر مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں تو اس وقت کئی پریشان کن سوالات کے جالے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ یہ سوالات اس وقت میرے ذہن میں چکرا رہے تھے جب پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ سب سے بڑا سوال تو یہی تھا کہ آخر پولیس کس بنا پر اس مکان تک پہنچی۔ میرے ذہن میں نت نئے خدشوں نے سر ابھارا تھا۔ شاید ہم میں شامل کسی کالی بھیڑ نے مخبری کی تھی، کامریڈ غزنوی، کامریڈ رضیہ، یا وہ جس نے صحنہ سے بندوقیں چھیننے کی مہم میں غزنوی کا ساتھ دیا تھا، یا ان میں سے کوئی جو ہمیں لالا گوپی ناتھ کے مکان پر پہلی یلغار کے دوران میں ملے تھے۔ ان پریشان کن سوالات کے ساتھ ہی میرے دل میں خوشی کی ایک ننھی سی لہر بھی پھوٹی تھی، ایسی خوشی کی لہر جس نے میرے ذہن کو تازگی بخش دی تھی۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کو ایک مایوس کن صورتحال سے بچا کر نکال لایا تھا۔ میرے نزدیک یہ کامیابی سوت ندی کے پل کو تباہ کرنے سے بھی زیادہ بڑی اور اہم تھی، کیونکہ اس میں کسی پیشگی منصوبے کو دخل نہیں تھا۔ یہ کامیابی صرف میرے مشاہدے اور میرے فیصلوں کا نتیجہ تھی۔ غزنوی، اندلسی، صحرائی اور کوہستانی اب بھی اس فرار پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے غزنوی سے پوچھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ پولیس کو اس مکان کا پتہ کیسے چلا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، غزنوی نے کہا۔ اسی وقت ہمیں مکان میں خوش آمدید کہنے والا کامریڈ ایک ٹرے میں گرم گرم قہوے کے 5 پیالے لے آیا۔ قہوے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس وقت اس سے بہتر اور مناسب تواضع کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے قہوے کا پیالہ اٹھاتے ہوئے کہا، شکریہ۔ اس نے جواب دیا۔ قہوے دے کر وہ پھر واپس چلا گیا۔ ابھی ہم نے قہوہ پی کر پیالے رکھے ہی تھے کہ کمرے کے ایک کونے میں بنے ہوئے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ہم سب اپنی جگہ پر چوکنا ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اس قسم کی آوازیں آئیں جیسے کوئی باہر کنڈی میں لگا ہوا تالا کھول رہا ہو۔ ہم سب اپنی جگہ چوکنا تھے۔ سالار ہیں شاید، غزنوی نے کہا، اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر کنڈی گرنے کی آواز آئی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا۔ یہ دروازہ دوسری سمت گلی میں کھلتا تھا۔ پھر سالار اعظم ایک دبلے پتلے شخص کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ سالار اعظم سیاہ برساتی، سیاہ فلیٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بھی سیاہ نقاب موجود تھی۔ سالار نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا۔ دیے کی زرد روشنی میں نقاب کے سوراخوں سے سالار اعظم کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں اطمینان کی لہریں کروٹیں لے رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، برساتی کو 2-3 مرتبہ جھٹکے دے کر پانی کے قطروں کو جھاڑا اور اونچی پشت والے مونڈھے پر بیٹھتے ہوئے دبلے پتلے شخص سے کہا، قاسم تم بھی بیٹھ جاؤ۔ قاسم ایک مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ تو تم لوگ وہاں سے نکل آئے؟ سالار اس مرتبہ ہم سے مخاطب تھا۔ لہجے سے مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بہت پریشانی ہو گئی تھی، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ صحنہ پاگل ہو رہا ہے۔ عقبی حصے کی طرف متعین پولیس والوں کی کم بختی آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے تم ادھر سے فرار نہیں ہوئے۔ جی نہیں، میں نے جواب دیا، اور پھر سالار کو وہاں سے فرار کی تمام تفصیلات بتا دیں۔ خوب، سالار نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، عقل سے کام لیا جائے تو ہر مایوسی کو امید میں اور ہر ناکامی کو کامیابی میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ مگر جناب، میں نے کہا، آخر پولیس نے کس کی مخبری پر وہاں چھاپا مارا تھا؟ یہ سوال میرے لیے بھی پریشان کن ہے، سالار اعظم نے کہا۔ کیوں قاسم، تم کوئی روشنی ڈال سکتے ہو اس پر؟ نہیں جناب، قاسم نے جواب دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کا جواب ہمیں آج دوپہر تک مل سکے گا سعدی۔ سالار اعظم نے خاص طور پر مجھے مخاطب کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم پر جو اعتماد کیا گیا تھا تم نے خود کو اس کا مکمل طور اہل ثابت کیا ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس تعریف سے یقیناً خوش ہوتا، مگر میں اس تعریف کے جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ کمرے میں گہرا اور خوشگوار سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں ایک مرتبہ پھر سالار کی آواز گونجی، تم سب مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو۔ یقین کرو، اس سے پہلے کہ کوئی کسی پولیس والے کا ہاتھ تم میں سے کسی پر پڑتا، وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتیں۔
کیوں قاسم، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ جی نہیں جناب، قاسم نے کہا۔ اس کے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی۔ غزنوی سالار اعظم نے کہا، قاسم کے لیے قہوہ بناؤ، مسلسل بارش میں بھیگنے سے اسے سردی لگ رہی ہے۔ غزنوی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر سالار کے ایما پر میں نے گزشتہ شب کی پہلی مہم کی تفصیلات بتائیں، جو صحنہ سے بندوقیں چھیننے سے لے کر گوپی ناتھ کی حویلی پر ہماری نئی کاروائی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس دوران میں قاسم کے لیے گرم گرم قہوہ بھی آ گیا تھا۔ سالار اعظم نے کہا، دوستو، مجاہدو، اب ہمیں ایک نئی مہم درپیش ہے۔ یہ مہم اب تک کی ہماری تمام مہموں سے زیادہ خطرناک ہوگی سعدی۔ جی جناب، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر اس خطرناک مہم میں حصہ لینا ہوگا۔ ہم تیار ہیں جناب، ہم چاروں نے ایک ساتھ ہی کہا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم لوگوں کو بلا وجہ مشکلات میں دھکیلتا ہوں، یا یہ کہ تم سے بہتر ہماری صفوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ سالار اعظم کی آواز گونجی۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں امروہے کے کسی مجاہد کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس مرحلے پر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر سالار اعظم نے کہا، خاموش رہ کر میری بات سنو، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اپنی کارروائی کرتے ہوئے صرف یہ خیال ذہن میں رکھو کہ تمہارے شہر میں اگر ضرورت پڑی تو شاید وہاں غزنوی، قاسم یا یہاں کا کوئی شخص وہی فرائض انجام دے رہا ہوگا جو تم یہاں انجام دے رہے ہو۔ ہمارے ذہن میں کسی بھی لمحے یہ خیال نہیں آ سکتا جناب۔ اندلسی نے اس مرتبہ ہماری ترجمانی کی۔ بہرحال، سالار اعظم کی آواز گونجی، یہ مہم جو تمہیں سونپی جا رہی ہے بہت اہم بھی ہے اور خطرناک بھی۔ پل اور ٹرین کی تباہی کی تحقیقات کے لیے مراد آباد سے کلیکٹر یہاں پہنچ چکا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام بھی آ چکے ہیں۔ شملے سے انٹیلیجنس کا ایک بڑا آفیسر بھی آ چکا ہے۔ تمہیں آج رات ان میں سے کم از کم 2 افسروں پر حملہ کرنا ہے۔ یہ کام بہت خطرناک ہے۔ یوں سمجھو کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو۔ سالار اعظم نے کہا، کیوں قاسم؟ جی ہاں جناب، قاسم نے کہا۔ قاسم کون تھا، اس کی اہمیت کیا تھی، میں اس سے واقف نہیں تھا، لیکن جس انداز میں سالار اعظم اسے مخاطب کر رہا تھا اس میں مجھے محبت اور پسندیدگی کے بجائے غصے اور ناپسندیدگی کی غراہٹ گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ قاسم، تم آج شام تک ضروری تفصیلات سعدی کو فراہم کر دو گے، سالار اعظم نے کہا۔ ہماری یہ مہم خطرناک بھی ہے اور اہم بھی۔ آؤ ہم سب عہد کریں کہ اس سلسلے میں مکمل رازداری سے کام لیں گے۔ اس کے بعد ہم سب نے حلف اٹھا لیا۔ سالار نے الماری سے کلام پاک نکال کر تخت پر رکھا تھا، پھر ہم سب نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا تھا، ہم سب جو یہاں موجود ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مدد کے بھروسے پر اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں اور اللہ ہی سے نصرت طلب کرتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مکمل رازداری سے کام لیں گے۔ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ نہ ہم غداری کریں گے، نہ غداری کا خیال دل میں لائیں گے، اور اگر ہماری صفوں میں سے کسی نے غداری کی، مخبری کی اور ہمارے مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے سخت ترین سزا دیں گے۔ ہم اس سے کوئی رعایت، کوئی نرمی نہیں برتیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص غدار کو وہی سزا دے گا جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، یعنی سزائے موت۔ اے اللہ، ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بد عہدی سے بچا اور بد عہد پر اپنا قہر نازل فرما۔ ہم مکمل رازداری کا عہد کر چکے تھے۔ سالار نے کلام پاک کو پھر الماری میں رکھ دیا تھا۔ اب ہم اطمینان سے اپنی نئی مہم کی طرف بڑھ سکیں گے، سالار نے کہا۔ ہم سب اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ قاسم ایک طرف کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ قاسم، سالار نے کہا، آج شام تک تمہیں تمام معلومات فراہم کر دینا ہے۔ اس نے ٹہلتے ہوئے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس وقت سالار قاسم کے پاس ہی تھا۔ سالار کے ہاتھوں میں رومال کے 2 کونے مضبوطی سے لپٹے ہوئے تھے اور رومال سانپ کی طرح ہاتھوں کی جنبش کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ میں شام تک تمام باتیں بتا دوں گا، قاسم نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ قاسم دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ سالار کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا رومال کا سانپ اپنی کنڈلی کھول کر قاسم کی گردن کے گرد لپٹ چکا تھا، ساتھ ہی دونوں ہاتھ ریشمی رومال کو لپیٹتے ہوئے قاسم کی گدی پر جم چکے تھے۔ قاسم کی آنکھیں ابل پڑی تھیں، ہچکیاں حلق کے ٹیٹووں سے نیچے ہی گھٹ کر رہ گئی تھیں۔
یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ ہم سمجھ ہی نہ سکے تھے، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ ہم اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے ایک غدار کا انجام، سالار نے کہا۔ ہم سب پر سکوت طاری تھا۔ سالار اعظم اپنے ہاتھوں کو زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ ہر جھٹکے کے ساتھ قاسم کے ہاتھ ہوا میں ادھر ادھر ڈول رہے تھے، جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ ہم سحر زدہ کیفیت میں سب کچھ دیکھتے رہے۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے تمام جسم میں دوڑ گئی۔ قاسم کا بے جان جسم فرش پر گر چکا تھا۔ تم پوچھنا چاہتے تھے کہ پولیس نے کس کی مخبری پر چھاپا مارا تھا؟ سالار اعظم نے کہا۔ جواب تمہارے سامنے ہے۔ یاد رکھو، ہر غدار کا تمہارے ہاتھوں یہی انجام ہونا چاہیے۔ غزنوی نے بعد میں مجھے بتایا کہ پہلے روز ہم جن تانگوں کے ذریعے لالا گوپی ناتھ کی حویلی سے فرار ہوئے تھے، ان میں سے ایک تانگا قاسم کا تھا اور وہی اپنا تانگا چلا بھی رہا تھا۔ رات کی تاریکیاں سمٹ کر صبح کے اجالے میں سما گئی تھیں۔ آسمان پر چھائی ہوئی کالی گھٹا کی وجہ سے یہ صبح بڑی اداس تھی۔ کم از کم میں نے اسے ایسا ہی محسوس کیا تھا۔ شاید اس احساس کا سبب قاسم کی لاش تھی، جو اس وقت ایک بنڈل کی صورت میں تانگے کے پچھلے حصے میں پائیدان پر پڑی تھی۔ قاسم جو ہمارے ہی سامنے ایک زندہ انسان سے بے جان لاشے میں تبدیل ہوا تھا، یہ زندہ بھی ایک بے جان لاشا تھا، چلتی پھرتی لاش تھا۔ سالار نے کہا تھا، ہمارا وطن ایسی زندہ لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہاں، قاسم کی موت بھی ضروری تھی۔ اگر وہ زندہ رہتا تو ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ویسے تو اب بھی وہ ہمارے لیے نامعلوم کیا کیا خطرات پیدا کر چکا تھا، ہم ان سے نا واقف تھے، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ قاسم نے ہماری سرگرمیوں کی مخبری کی ہے۔ وہ ہماری تنظیم اور اس کے اراکین سے کس حد تک واقف تھا، اس کا علم سوائے سالار اعظم کے کسی کو نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاید ہم سب ہی خطرات کو دبے پاؤں اپنی طرف بڑھتے محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال اس وقت میں اور اندلسی تانگوں میں کوتوالی کی طرف جا رہے تھے۔ اسی تانگے کے پچھلے حصے میں قاسم کی لاش تھی۔ اندلسی تانگا چلا رہا تھا اور میں اس کے برابر بیٹھا تھا۔ راستے بھر ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت شاید ہم میں سے کوئی بھی تفکرات اور خیالات کی اس دنیا سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا جو حالات و واقعات کی نت نئی آویزشوں نے ہمارے ذہنوں میں تخلیق کر دی تھی۔ کوتوالی سے ذرا آگے پہنچ کر ایک درخت کے نیچے اندلسی نے تانگا روک دیا۔ سڑک بالکل ویران پڑی تھی۔ اندلسی نے گھوڑے کے منہ سے دانے کا تھیلا باندھا۔ ہمیں تانگے کو یہیں پر قاسم کی لاش سمیت چھوڑ دینا تھا۔ یہ تانگا بھی قاسم ہی کا تھا۔ قاسم کی لاش پر ایک چٹ لگا دی گئی تھی، کوتوال صحنہ کے لیے یادگار تحفہ وطن پرستوں کی طرف سے۔ ہمارا کام ختم ہو گیا تھا۔ میں نے چادر کو اپنے جسم پر لپیٹا۔ خدا حافظ کامریڈ، میں نے اندلسی سے کہا اور ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر سالار اعظم نے اس کام کے لیے مجھے اور اندلسی ہی کو کیوں منتخب کیا۔ ہمارے سامنے جو واقعات آئے تھے اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ پولیس کو چند اجنبیوں کی تلاش تھی۔ بظاہر یوں بھی لگتا تھا کہ صحنہ دراصل لالا گوپی ناتھ کی لڑکیوں کے اغوا کے سلسلے میں ہمیں تلاش کر رہا تھا، اور اس تلاش کا کوئی تعلق سوت ندی کے پل کی تباہی سے نہیں تھا۔ ایسی صورت میں دو اجنبیوں کا امروہے کے رہنے والے قاسم کے تانگے میں ایک لاش کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر ہم نے بلا تامل یہ ذمہ داری قبول کر لی تھی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ سالار اعظم حالات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ احتیاطاً ہمیں ایک نئی شناخت بھی دے دی گئی تھی۔ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی مرحلے پر ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہو تو ہم یہی بتائیں کہ ہم فیاض نقوی صاحب کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے مہمان ہیں۔ بہرحال اب تک ہمیں یہ حوالہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ مختلف کچی پکی اور نیم پختہ گلیوں سے گزرتا ہوا میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روشنی اب اور بڑھ گئی تھی۔ رات بھر آرام کے بعد زندگی اب انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی تھی۔ چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ مکانوں کے دروازے کھلنے لگے تھے۔ گھروں سے برتن کھڑکنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ بہشتی کنویں سے پانی بھر کر مشکیں شانوں سے لٹکائے اور کمر پر لادے تیزی سے آ جا رہے تھے۔ حلوائیوں اور پنساریوں کی دکانیں کھل چکی تھیں۔ گرما گرم حلوہ پراٹھا بیچنے والے سروں پر خوان اٹھائے، ہاتھ میں انگیٹھی اور بغل میں مونڈھیاں دبائے آ جا رہے تھے۔
آوازیں بھی لگا رہے تھے۔ گھروں سے بچوں کے رونے ہنسنے باتیں کرنے اور روزمرہ کے کاموں کی آوازیں پھیل کر گلیوں گلیاروں میں آ رہی تھیں۔ ان تمام حرکات اور صداؤں میں ایک سکون اور نغمگی تھی۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک حلوے پراٹھے والے کے گرد لوگوں کا جھمگٹا دیکھا۔ اس نے انگیٹھی پر حلوے کا تھال جما رکھا تھا اور مونڈھی پر پراٹھوں کی سینی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب سے گزر کر تیز تیز قدم اٹھاتا نکڑ مڑ کر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا جیسے کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے اپنی رفتار اور بڑھا دی، لیکن ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا، ساتھ ہی آواز بھی آئی، شنکر جی، منہ چھپائے کہاں جا رہے ہو؟ خون جیسے میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ یہ آواز گوپی ناتھ کے بھتیجے مہندر ناتھ کی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ پلٹ کر اسے جواب دینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا، مگر اس سے قبل میں نے چند ہی ثانیوں میں اس گلی کا جائزہ لے لیا تھا۔ یہ ایک پتلی سی گلی تھی جو 40-50 گز بعد ایک چوڑی سڑک پر نکلتی تھی۔ مجھے اس سڑک کو پار کر کے ایک گلی میں داخل ہونا تھا اور پھر مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچنا تھا، مگر اس وقت یہ گلی میرے لیے چوہے دان بن گئی تھی۔ پتلی سی گلی میں خاصی رونق تھی۔ کئی دروازے کھلے ہوئے تھے جن کی سیڑھیوں پر لوگ بیٹھے منہ ہاتھ دھو رہے تھے یا دانت مانج رہے تھے۔ صورتحال کا جائزہ لے کر میں پلٹا۔ جی فرمائیے۔ وہ واقعی مہندر ناتھ ہی تھا اور میں نے اپنے لہجے میں تمام حیرتیں انڈیلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے مہندر ناتھ کے پیچھے نکڑ سے اس گلی کا جائزہ لیا جس سے گزر کر آیا تھا۔ وہاں اب حلوے پراٹھے والے کے پاس بھیڑ بڑھ چکی تھی، گویا فرار کا وہ راستہ بھی مسدود تھا۔ آپ نے نہیں پہچانا شنکر جی؟ تو کیا ہوا؟ میں تو پہچان گیا ہوں۔ مہندر ناتھ کے لہجے میں تمسخر تھا۔ آپ کو دھوکا ہوا ہے، میرا نام شنکر نہیں ہے، میں نے کہا۔ چاچا گوپی ناتھ کے گھر رات ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ سیٹھ جگدیش کے مہمان ہیں۔ مہندر ناتھ گویا میری بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ خیریت یہ تھی کہ وہ یہ سب گفتگو دھیمی آواز میں کر رہا تھا اور ابھی اس نے لوگوں کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ آپ کو یقیناً دھوکا ہوا ہے جناب، میں نے کہا۔ جھوٹ نہیں شنکر جی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا نام شنکر نہیں ہے، اس مرتبہ میں نے کچھ گرم ہو کر کہا تھا۔ تمہارا نام جو کچھ بھی ہو میں تمہیں نہیں بھول سکتا۔ تم نے میرے چچا گوپی ناتھ کو کنویں میں اتارا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے ہی شکنتلا اور کامنی کو اغوا کیا تھا۔ زیادہ مت بنو، میں تمہیں ابھی پکڑوا سکتا ہوں، ورنہ سیدھے سیدھے میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بولو، چل رہے ہو؟ اس کے سوال میں دھمکی کا عنصر شامل تھا۔ اس وقت مجھے کچھ بھی تو نہیں سوج رہا تھا۔ فرار ہونا چاہتا تو مہندر شور مچا کر مجھے پکڑوا سکتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے یوں ہی کہا، کہاں چلنا ہے؟ میرے گھر۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مجھے زہر معلوم ہوئی۔ مگر کیوں؟ میں نے پھر سوال کیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ بے مقصد سوال ہے۔ مجھے ایک جگہ جلدی پہنچنا ہے۔ میں حجتی پر اتر آیا۔ بلا وجہ بحث نہ کرو کامریڈ سادی، اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ میں نے اس صدمے کو جو اس کے منہ سے کامریڈ سادی سن کر مجھے ہوا تھا لہجے کے تاثر سے تعجب میں بدلنا چاہا۔ میں تمہاری اداکاری سے ویسے بھی کل رات متاثر ہو چکا ہوں۔ مہندر کے لہجے میں کاٹ برقرار تھی۔ یقیناً تم اس وقت اندلسی، غزنوی، کوہستانی اور کیا نام ہے اس کا، ہاں یاد آیا، صحرائی کے پاس جا رہے ہوگے۔ حیرتوں کے پہاڑ تواتر کے ساتھ مجھ پر ٹوٹے۔ میں مہندر کا منہ تکتا ہی رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید مہندر بھی ہماری ہی تنظیم کا کوئی فرد ہے، وہ ہم میں سے ہی ہے، مگر میرے مشاہدے کے اعتبار سے ایسا ہونا بعید از امکان تھا۔ اب تک کامریڈوں کے جتنے اجلاس ہوئے تھے اور جن میں نے شرکت کی تھی، ان میں کبھی کوئی ہندو شریک نہیں ہوا تھا۔ پھر اکثر سالار اعظم ہمیں مجاہد اور اسلام کے سپاہیوں کے نام سے مخاطب کرتا تھا، مگر ساتھ ہی یہ بات بھی واضح تھی کہ کبھی سالار اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں یا ڈھکے چھپے انداز میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہماری تنظیم میں کوئی ہندو شامل ہی نہیں ہو سکتا۔
یہی سوچ کر میں نے چاہا تھا کہ مہندر سے اپنی تنظیم کا شناختی جملہ کہوں کہ اس نے میری کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، بولو کامریڈ سعدی، چل رہے ہو یا کروا دوں گرفتار؟ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے ایک بات کہہ دوں، رات ختم ہو رہی ہے، صبح ضرور طلوع ہوگی۔ مہندر ناتھ کا آخری جملہ میرے لیے حیرت انگیز صدمہ تھا۔ وہ یقیناً بہت کچھ جانتا تھا۔ اس سے اس وقت بھیڑنا یا اس کا کہنا نہ ماننا تنظیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے انداز سے یہ بات عیاں تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ پھر مجھے گرفتار کروا کے ہی چھوڑے گا۔ مہندر ناتھ کے آخری جملے سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ ہماری تنظیم کا رکن نہیں تھا۔ اس نے شناختی جواب کا جملہ دہرایا تھا۔ اگر وہ رکن ہوتا تو شیر اور گیدڑ والا ٹیپو سلطان کا قول دہراتا۔ میں نے ان تمام باتوں پر غور کیا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ چلو، میں نے اس سے کہا۔ میں بہرحال گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ راستے میں اس نے چند ایسی باتیں کہیں کہ مجھے اس کی نیک نیتی اور خلوص پر یقین آ گیا۔ وہ بہرحال دشمن نہیں تھا۔ ہادی صاحب کے گھر پر اسی روز شام کے وقت امروہے کے سرکردہ ہندو اور مسلمان لیڈروں اور اہم شخصیتوں کا اجتماع تھا۔ سالار اعظم کی سفارش پر اجتماع میں الہ آباد کی حالیہ کانفرنس کے ایک مندوب کی حیثیت سے شرکت کر رہا تھا، اور وہاں پہنچنے والوں میں سب سے پہلا شخص تھا۔ میرے سیدھے ہاتھ پر کلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، حفظ ما تقدم کے طور پر۔ ہادی صاحب نے میرا بہت جوشیلے انداز میں استقبال کیا تھا اور دیوان خانے میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ فرش پر اجلی جازم اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ اجلے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ وسط میں چاندی کی فرشی والے بڑے بڑے پچوان اور گاؤ تکیوں کے ساتھ چاندی کے اگالدان اور خاص دان رکھے ہوئے تھے۔ اگربتیاں سلگ رہی تھیں اور بھینی بھینی خوشبو سے تمام دیوان خانہ معطر تھا۔ دروازوں، الماریوں اور کارنس پر موتیوں اور شیشے کی نلکیوں سے بنی ہوئی جھالریں لٹک رہی تھیں۔ دیواروں پر ہرنوں اور 12 سنگوں کے سینگ اور سر ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف کچھوے کے بڑے سے خول کی ڈھال لٹک رہی تھی۔ میرے بعد وہاں پہنچنے والا مہندر تھا۔ وہ اپنی بہن لالی کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے اور ہادی صاحب نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ ارے، ہماری بٹیا لالی بھی آئی ہے، ہادی صاحب نے کہا تھا۔ سلام چاچا، لالی نے جھک کر آداب بجا لاتے ہوئے کہا۔ ہادی صاحب نے لالی کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں اور لالی کو اندر لے کر چلے گئے۔ ارے سنتی ہو بیٹی سلیمہ، میں نے ان کی آواز سنی تھی، یہ لالی بٹیا آئی ہے، لو بھائی ہماری بیٹی کو سنبھالو۔ یہ تھے صدیوں کے میل جول سے پروان چڑھنے والے وہ تعلقات جو بعض سیاستدانوں کی مصلحتوں اور سیاسی کوتاہیوں کی بھینٹ چڑھ رہے تھے۔ میں نے بڑے دکھ سے سوچا تھا۔ مہندر ناتھ اپنے باپ وشواناتھ کی جگہ اس اجلاس میں شریک ہو رہا تھا، کیونکہ وشواناتھ ان دنوں ممبئی گیا ہوا تھا۔ وشواناتھ اگرچہ لالا گوپی ناتھ کا سگا بھائی ہی تھا، لیکن فکری اعتبار سے وہ اپنے بھائی سے قطعی مختلف تھا۔ دونوں بھائیوں میں ذرا نہ بنتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ اجلاس مہندر ناتھ ہی کی اطلاع کی بنا پر ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے صبح اپنے گھر لے جا کر جو کچھ بتایا تھا، اس کے بعد اس اجلاس کی ضرورت اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا، امروہے میں ابھی مذہبی جنون زیادہ نہیں بڑھا ہے، لوگ اب بھی پرانے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یقیناً جگدیش جیسے لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ امروہے میں بھی آرا اور کٹار پور جیسے فسادات ہوں، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں، ان کے گھروں کو آگ لگائیں، بچوں کو نیزوں پر چڑھائیں اور عورتوں کو بے حرمت کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں اس خطرے سے پیشگی خبردار کر دیا جائے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر پٹی بندھی دیکھ کر مہندر ہنسا تھا۔ خوب، گویا اب کامریڈ سعدی کو شناخت نہیں کیا جا سکے گا، اس نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا تھا۔ میں نے محبت سے اس کی کمر پر تھپکی دی۔ اچھا کیا تم نے، اس نے کہا، سہنا پاگل ہو رہا ہے۔ ویسے دوست، تمہارا چہرہ ہے بہت دھوکے باز، کوئی بھی تو یہ شبہ نہیں کر سکتا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی خطرناک شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی ایک گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ گئے۔ مہندر ناتھ اب سوت کے پل اور ٹرین کی تباہی پر مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم زیادہ باتیں نہیں کر سکے، لوگوں کی آمد کا تانتا بند گیا تھا۔ سب سے آخر میں آنے والے پنڈت سکھ دیو تھے۔
مہندر ناتھ نے، جو ہر نئے آنے والے کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر رہا تھا، چپکے سے میرے کان میں کہا، یہ بہت بدبودار شخص ہے۔ پنڈت سکھ دیو عجیب کینڈے اور نرالی شان کے آدمی تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں، باہر کو ابل پڑنے والی گول گول آنکھیں، گنجے سر پر لہراتی ہوئی چوٹی، سفید ململ کا کرتا، سفید دھوتی اور آواز میں بادلوں کی گرج۔ یہ تھا پنڈت سکھ دیو۔ ہادی صاحب نے نہایت خندہ پیشانی سے پنڈت سکھ دیو کا استقبال کیا تھا۔ پنڈت جی نے گرجدار آواز میں کہا، میر صاحب آج کیسے یاد کر لیا ہم غلاموں کو؟ ارے کیا کہہ رہے ہیں پنڈت جی، ہادی صاحب نے کہا۔